السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش و خرم رکھے۔ یہ ہمارے اسلامی سبق کا آج 5واں سبق ہے۔ آج سفر کی 20 تاریخ اور جمعرات کا دن ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ہم سبق۔ آج کی دعا یہ ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی و رسولہ۔ دوسرے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس دعا کو صبح و شام تین بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے یہ بات کہ قیامت کے دن اس کو راضی کریں گے، اور ظاہر بات ہے کہ بندہ جنت میں جائے بغیر راضی نہیں ہوگا، تو بالفاظ دیگر یہ دعا اس بندے کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے ہر مسلمان اس دعا کو صبح کی نماز کے بعد بھی 3 بار پڑھ لے اور مغرب کی نماز کے بعد بھی 3 بار پڑھ لے۔ چند سیکنڈ کا عمل ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت اس کو عطا فرما رہے ہیں۔ نمبر 2، آج کی حدیث۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی روایت ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سفید لباس پہنا کرو، سفید لباس پہنا کرو۔ سفید لباس بڑی اچھی چیز ہے، اور اپنے مردوں کو بھی اسی میں کفن دیا کرو، اسی میں دفن کیا کرو۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سفید لباس کو استعمال کیا جائے۔ دوسرے لباس کو استعمال کرنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن سفید لباس کا استعمال زیادہ اچھا ہے۔ نمبر 3، آج کی سنت۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا، نیند آئے یا نہ آئے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کچھ دیر لیٹ جانا، آرام کرنا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں، جو سنت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ، جو 1000 سال میں ایک مجدد ایسا پیدا ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کروڑوں رات نفلی عبادت کرے سنت کے خلاف، کروڑوں رات نفلی عبادت کرے، راتوں کو جاگے، لیکن سنت کے خلاف ہو، تو ان کروڑوں رات سے وہ چند لمحے کا لیٹ جانا بہتر ہے جو سنت کے ساتھ سنت کی نیت کر کے لیٹا ہو۔ تو انسان کو دنیاوی فائدہ بھی ہے کہ میڈیکل سائنس بھی آج یہ کہتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد دوپہر کو لیٹ جانا اور شام کے کھانے کے بعد تھوڑا ٹہلنا، چلنا پھرنا، یہ انسان کی فٹنس کے لیے، انسان کی تندرستی کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو انسان کی دنیا بھی اس میں بنتی ہے سنت پر عمل کرنے سے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کیا مقام ہوگا۔ حضرت مجدد الفسانی کے اس ملفوظ سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کروڑوں رات کی نفلی عبادت سے بہتر ہے جو خلاف سنت ہو، ایک سنت پر عمل کرنا، خواہ وہ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد لیٹ جانا ہو۔ نمبر 4، آج کا واقعہ۔ بچوں نے زور سے شور مچانا شروع کیا کہ ہماری گیند واپس کرو، ہماری گیند واپس کرو۔ ماجرا کیا ہوا؟ ماجرا یہ تھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے ان کی گیند جو تھی وہ گیند ایک آدمی کے جا لگی، اس آدمی نے گیند کو پکڑ لیا، دبوچ لیا اور واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ بچوں نے بہت منت سماجت کی، ان سے سوری کہا، ان سے معافی مانگی، لیکن اس آدمی کا دل نہیں پسیجا۔ اخیر میں ان بچوں نے کہا کہ ہم تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، تم یہ گیند ہمیں واپس کر دو، ہم کھیلنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس آدمی کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرنے لگا، اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں تھا، وہ ایک دشمن تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے شان میں جیسے ہی اس بندے نے گستاخی کی، بندے جو بچے تھے وہ گیند لینا بھول گئے، اور جو ان کے ہاتھوں میں جو بھی تھی، کسی کے ہاتھ میں اسٹک تھی، ٹنڈی تھی، لاٹھی تھی، جو بھی تھی، اسی سے اس آدمی کے اوپر چڑھ دوڑے اور اس کی بری گت بنا دی، اس کو پیٹنا شروع کیا۔ آخر میں لوگوں نے چھوٹ چھٹا کر آئی اور پھر یہ معاملہ عدالت میں پہنچا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین بھی تھے، ان کے دربار میں یہ معاملہ پیش کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا، جب صورتحال سے واقف ہوئے کہ اس آدمی کا جرم ہے، اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ بچوں کے اندر ایمان غیرت ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، یہ بچے تک بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کو ایمان غیرت،
ایمان حمیت، ایمانی جوش کہتے ہیں۔ اسی لیے حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، توہین رسالت کا مرتکب ہو، ایسے آدمی کی سزا قتل ہے۔ اب چلتے ہیں آخر میں ایک دینی معلومات۔ تو ہم نے سوچا ہے کہ دینی معلومات میں زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آپ سے سوال کی شکل میں ایک سوال کریں، یعنی ہم آپ سے سوال کریں، آپ اس کا جواب چاہے تو کمنٹس کے ذریعے دیں یا نہ بھی دیں، لیکن خود اس کو پڑھیں یا سوچیں، اور آئندہ روز انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس سے حساب کتاب لیا جائے گا؟ یعنی وہ کون شخص ہوگا، وہ کون انسان ہوگا، وہ کون سی مخلوق ہوگی کہ جس سے سب سے پہلے قیامت کے دن حساب کتاب لیا جائے گا؟ چلیے اس دعا کو اور کہہ لیجئے جو ہم نے دعا کہلائی تھی شروع میں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ بھی یاد کر لیجیے، آسان بھی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔